ہوا لے کے کل پرسوں نہیں انشاءاللہ پرسوں یاد رکھیں گے. ہمارے بیچ کلکتہ سے تشریف لانے والے حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب جماعت قاصی دعوت برکاتہ عالیہ. میں اس وقت ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بیانات سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں. یہ شیخ احمد استقبال کہ جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، یعنی خود میں مست قلندر ہوتے ہیں. قطرہ قطرہ خود کو بھرنا پڑتا ہے، تب جا کر کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في موضع آخر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمطار نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز بزرگان دین، نوجوان دوستو، اسٹیج پہ تشریف فرما علماء اکرام، آج کی یہ مبارک مجلس تکمیل قرآن کے عنوان سے ہے. اس مجلس میں شریک ہونے والے ہم سبھی حضرات انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلسوں میں شرکت پر بشارت دی ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری حاضری اس بشارت کے مستحق ہوگی انشاءاللہ. معزز بزرگان دین، نوجوان دوستو، تکمیل قرآن کریم، حفظ قرآن کریم، اس عنوان پر آئے دن پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور ہماری شرکت بھی ہوتی رہتی ہے. ہم اس سے کیا لے کر جاتے ہیں، یہ ایک غور کرنے کی بات ہے. قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للناس، پوری ہیومن بینگ، پوری مانوتا، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. یہ وہ کتاب ہے جو سرتاپا ہدایت ہے. یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل بک ہے. جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بحیثیت آخری پیغمبر کی ہوئی، آپ آخری پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، آپ کو ایک مکمل ضابطۂ حیات دیا گیا، ایک مکمل زندگی دی گئی، ایک مکمل قانون دیا گیا۔ اس قانون کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو رہنمائی ملے۔ اس سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان پیغمبروں میں سے بعضے کو کتاب دی گئی، بعضے کو صحیفے دیے گئے، بعضوں کو پچھلے پیغمبر کے حکموں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن کریم کے سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ بڑے اچھوتے انداز سے کیا گیا اور کئی جگہوں پر کیا گیا۔ اس میں ایک تذکرہ آتا ہے جب فرعون کے لشکر سے بچا کر اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کیے ہیں اور وادی تیہ میں جب پہنچے ہیں تو قوم نے مطالبہ کیا، موسیٰ ہم کو تم نے لا کر یہاں پر کھڑا کر دیا، ہمارے لیے ضابطۂ حیات کیا ہے، ہمارے لیے زندگی گزارنے کی کتاب کیا ہے؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اور اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا کے آپ کو توریت نازل کیا، آپ کو توریت دی کہ یہ ضابطۂ حیات ہے، اور توریت دے کر آپ کو بھیجا۔ اس کے بعد بہت سے مسائل پیش آئے، قوم نے اس کے بعد اپنے آپ کو بچڑے کے حوالے کر دیا اور بچڑے کی پرستش شروع کر دی تھی، پھر اللہ کا عذاب آیا، ایک الگ واقعہ ہے۔ بتانا یہ ہے کہ ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون اور نیم بھیجا، لیکن پچھلی جتنی کتابیں نازل ہوئی، جتنے پیغمبر آئے، ان کا دین منسوخ ہو گیا، ان کی کتابیں منسوخ ہو گئی۔ منسوخ کا مطلب اس کا حکم اٹھا لیا گیا، اب وہ حکم باقی نہیں رہے۔ لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے آپ کو بھی ایک کتاب دی، ایک گائیڈ بک دیا جو پوری ہیومن بین کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا گورے کیا کالے، کیا امیر کیا غریب، پوری دنیا کے بسنے والوں انسانوں کے لیے ایک رہبر اور رہنما کتاب عطا فرمائی۔ اس کتاب کا نام قرآن مقدس ہے۔ اور پھر صرف قرآن نہیں دیا، بلکہ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے کہ ہر کوئی سمجھ جائے اس کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل وے میں، عملی زندگی میں سمجھانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اما عائشہ، اللہ کے نبی کی زندگی کیسی تھی؟ اما عائشہ نے برجستہ کہا، اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ مطلب یہ تھا کہ اگر تم قرآن پڑھتے تو قرآن میں جو کچھ حکم دیا گیا ہے، جو نقشے بتائے گئے ہیں، جو طریقے دیے گئے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل اسی کے مطابق تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی، اس کو پریکٹیکل وے میں سمجھانے کے لیے، عملی زندگی میں سمجھانے کے لیے لاڈلے پیغمبر کو بھیجا کہ آپ اس پہ عمل کر کے دکھائیے کہ اگر کوئی مالدار ہو تو وہ زندگی کیسے گزارے، کوئی غریب ہو تو کیسے گزارے، کوئی کسی بڑے عہدے پہ ہو تو کیسے گزارے، کوئی کسی چھوٹے عہدے پہ ہو تو کیسے گزارے، کوئی استاد ہو تو کیسے گزارے، کوئی شاگرد ہو تو کیسے گزارے۔ تمام چیزوں کے اصول بیان کر دیے گئے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ کفار و مشرکین کے بارے میں اللہ کے نبی نے شکایت کی تھی اللہ سے، قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ اگرچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شکایت کفار و مشرکین کے متعلق کی تھی، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ ظلم کرنے والے قرآن مقدس پر ہم وہ قوم ہیں جن کے لیے قرآن مقدس دیا گیا تھا۔ علامہ اقبال نے کسی دور میں کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر،
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن مقدس کو اپنے سینوں سے نہیں لگایا، ہم نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے۔ اس کے حقوق ادا کرتے تو آج ہماری یہ حالت نہیں ہوتی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قوم قرآن پر ظلم کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اللہ اسے ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ آج ہماری ذلت کی واحد وجہ قرآن مقدس سے دوری ہے۔ اگر قرآن پر عمل کیے ہوتے، قرآن مقدس کو سینے سے لگائے ہوتے، اس کے احکامات کو سمجھے ہوتے، اس کے معنی و مطلب کو سمجھے ہوتے، اس کے حقوق ادا کیے ہوتے، تو آج پوری دنیا پر ہماری حکومت ہوتی، آج پوری دنیا ہمارے نقش قدم پر چلنے پر مجبور ہوتی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم نے فلاں جگہ پر کس کو حکمراں بنایا ہے، کس کو امیر مقرر کیا ہے؟ انہوں نے غلام کا نام لیا، غلام جس کی کوئی حیثیت نہیں معاشرے میں، غلام کا نام لیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم نے بڑا غلط کیا، تم نے اشراف لوگوں پر، بڑے لوگوں پر تم نے غلام کو حکمراں مقرر کر دیا، امیر بنایا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے حبیب امیر المومنین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ غلام حافظ قرآن ہے، وہ غلام عالم قرآن ہے، وہ غلام عامل قرآن ہے۔ عمر فاروق نے فرمایا تب تو ٹھیک ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کے بعد سیدنا عمر نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بعض قوموں کو آسمان کی بلندی پر لے جاتے ہیں اور بعض قوموں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ وہ کون ہیں جو آسمان کی بلندی پر جاتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو قرآن مقدس کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی کو قرآن کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن کے نقشے میں ڈھال دیتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں؟ جو اپنے قرآن کو اپنے پشت کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، اسے عزت و احترام سے نہیں رکھتے، اس کے احکام کو اپنے سینوں میں نہیں بٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج قرآن کیا ہو گیا؟ آج قرآن جھاڑ پھونک اور گندے کی کتاب بن گئی۔ آج کل تو اللہ معاف کرے، اب مدرسوں میں مسجدوں میں نئی جگہوں پر باضابطہ بورڈ لگ جاتے ہیں، جھاڑ پھونک کے لیے بورڈ لگ جاتے ہیں۔ جہاں پہ قرآن کے ذریعے سے ہدایت کی رہنمائی کرنی تھی، اسی مدرسے اسی مسجد سے اب جھاڑ پھونک کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ کتاب مقدس اسی لیے نازل کیا گیا تھا کہ اسے بھوت بھگائے جائیں، اسے جنات چھڑائے جائیں، اسے جھوٹے اور نہ جانے کون کون سے پروپیگنڈے کر کے قوم کو گمراہ کیا جائے؟ نہیں، اس کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ وہ کتاب تھی جس نے انہی صحابہ اکرام کو جو عرب کے اندر بدو کہے جاتے تھے، جاہل اور گنوار کہے جاتے تھے، لٹیرے کہے جاتے تھے، دنیا کا سب سے معزز انسان بنا دیا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کر ان کو مجدہ دے دیا گیا، انہیں ایسا لقب دیا گیا کہ روئے زمین پر کسی کو ایسا لقب سے نہیں نوازا گیا۔ اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، عمر فاروق خود کہتے ہیں، خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمر فاروق کون ہیں۔ ہم میں سے افسوس تو یہ ہے کہ لٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، لٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ہم تو اپنی تاریخ کو بھلا بیٹھے، نہ اپنی تاریخ کو پڑھتے ہیں، نہ اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں، نہ اپنے اسلاف کو پڑھتے ہیں، نہ صحابہ اکرام کے کارناموں کو پڑھتے ہیں۔ عمر فاروق وہ عظیم شخصیت کا نام ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن خطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی بن سکتا تھا تو عمر ابن خطاب کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ ان کو نبی بنایا جاتا۔ اب نبوت کا دروازہ ختم، اب بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں بن سکتا ہے۔ وہ عمر فاروق جن کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل دیتا تھا، وہ عمر فاروق جو مدینہ کی گلیوں میں
ٹوٹی ہوئی چٹائی پر پھٹے ہوئے کپڑے میں ہوتا تھا، اس کی حکومت ملک شام میں چلتی تھی۔ اور عمر فاروق جو پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کر ایک ملک میں داخل ہوتا ہے تو ملک اس لیے فتح ہو جاتا ہے کہ یہ انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، اس کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا ہے۔ او عمر فاروق کہتے ہیں ایک موقع پر صحابہ کرام کی جماعت ساتھ میں تھی، اچانک دھوپ میں کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام پریشان ہیں، عرب کی زمین بڑی تپتی ہوئی زمین ہوتی ہے، بہت سخت دھوپ ہوتے ہیں، عمر فاروق کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا بڑی ہمت کر کے، حضور کیا بات ہے، آپ کیوں کھڑے ہیں، بڑی تپش ہے، بہت دھوپ ہے۔ آپ نے کہا یہ خطاب کا بیٹا عمر اسی پہاڑی کے پاس اپنے اونٹ کو چرانے آیا کرتا تھا، کبھی بکری کو چرانے آیا کرتا تھا، جب گھر لوٹتا کبھی ایک اونٹ غائب، کبھی 2 بکری غائب۔ میرا باپ خطاب مجھ سے کہتا عمر تم کیا کرو گے، تم اپنی بکری کو سنبھال نہیں پاتے، اپنے اونٹ کو نہیں سنبھال پاتے۔ آج اللہ نے مجھے اسلام دیا، اللہ نے مجھے قرآن دیا، اس قرآن نے اتنا عظمت بخشی کہ وہی عمر آج بکری تو کیا، اونٹ تو کیا، ایک اللہ نے اس سے ایک ملک کو سنبھال رکھا ہے، اللہ نے یہ مقام عطا کر رکھا ہے۔ میرے دوستو، دارالعلوم دیوبند کے عظیم محدث ہمارے استاد محترم حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمت اللہ علیہ، اللہ کو رحمت نازل فرمائے، ان کی قبر پر حضرت مضمون لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے انسان پوری دنیا پر حکومت کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے حکموں پر عمل کرنے والا بن جائے، شرط یہ ہے کہ اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنے والا بن جائے، شرط یہ ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، اپنے آپ کو کھپا دے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ تکمیل قرآن کا موقع ہے، بات قرآن کریم کی عظمت پہ بات ہو اور بات ختم ہو جائے، بات کرنے والے ختم ہو جائیں گے، ہم جیسے ہزاروں پیدا ہوں گے، لاکھوں پیدا ہوں گے، مٹ جائیں گے، قرآن کی عظمت ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے صفات کوئی بیان کر نہیں سکتا ہے، اتنی عظیم کتاب ہے یہ۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ قرآن گنڈے، تعویذ، جھاڑ پھونک اور ٹاکوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے، یہ قرآن آئیڈیل بک ہے، رہنما کتاب ہے، اس کے ذریعے سے آپ سمندروں کو مسخر کر سکتے ہیں، پہاڑوں کو مسخر کر سکتے ہیں، ہواؤں پر قابو پا سکتے ہیں، آپ تاروں پر کمندیں ڈال سکتے ہیں، آسمانوں پر آپ جا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ قرآن کو سمجھیے۔ افلا یدبرون، کیوں غور و فکر نہیں کرتے، کیوں اس پر تم سوچ و بچار نہیں کرتے، کیوں اس میں تم تگ و دو نہیں کرتے تاکہ یہ قرآن تمہاری رہنمائی کر سکے۔ قرآن کریم کی عظمت پر بات مختصر کر کے میں ان معصوم بچوں پر، ان کی عظمت پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ حفظ قرآن کرنے والے ایک ضخیم موٹی کتاب جس کی ضخامت کو دیکھ کر اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ایک معصوم سا بچہ، 10 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 3 سال کے بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں اور اس طرح یاد کر رہے ہیں کہ اس کے ایک حرف سے نہیں بھولا جاتا۔ پوری دنیا میں کوشش کی گئی، سوویت یونین آج جو روس ہے جس کے 72 ٹکڑے ہو گئے، اس روس میں ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور یہ کوشش کی گئی کہ اسلام کے نام لیواؤں کو ختم کر دیا جائے، قرآن کو ختم کر دیا جائے، چنانچہ چن چن کر حافظوں کو شہید کیا جانے لگا۔ یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کے دور سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں 70 حفاظ صحابہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ہر دور میں اس کی کوشش کی گئی ہے کہ حامل قرآن باقی نہ رہے، جن کو سینوں میں قرآن ہوگا ان کی ایمان میں چنگاری ہوگی، یہ چنگاری فولاد بن سکتا ہے، یہ چنگاری فولاد بن سکتا ہے، یہ چنگاری ایک ایسے ظلم و بربریت کے پہاڑ کو روئی کے گالے اڑا سکتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس لیے کوشش یہ ہے کہ حامل قرآن باقی نہ رہیں، چنانچہ وہاں پر کوشش کی گئی کہ پورے ملک سے حامل قرآن کو ختم کر دیا جائے، لیکن کس کس کے پیشانے پہ لکھا ہے کہ حافظ قرآن ہے، کس کے سینے پہ لکھا ہے حافظ قرآن ہے؟ وہ تو ایسی چیز ہے کہ آپ پیشانی کو دیکھ کر، آپ چہرے کو پڑھ کر نہیں بتا سکتے ہیں کہ اس نے حفظ کیا یا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی حفاظت کریں گے. وہ کیسے کرنا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ انہی معصوم بچوں کے ذریعے اس قرآن کی حفاظت کروائیں گے انشاءاللہ. میرے محترم بزرگ اور دوستو، حفظ قرآن کے بہت سے فضائل ہیں. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن پڑھے اور پڑھائے. چاہے دنیا اسے جو بھی کہہ دے، تو دونوں جہاں کے بادشاہ نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ وہ پڑھنے والے پڑھانے والے سب سے بہتر ہیں. کل قیامت میں اس کا پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ کا دربار سجا ہوگا اور پوری دنیا وہاں پر کھڑی ہوگی. وہاں پر اندازہ ہوگا کون بہتر تھے اور کون بہتر نہیں تھے. وہاں پر کسی عہدے، کسی طاقت، کسی عہدے اور کسی بھی چیز کی کوئی ویلو نہیں ہوگی. وہاں جو حامل قرآن ہوں گے، جو قرآن کریم کو اپنے سینوں میں بسائے ہوں گے، اللہ کے نزدیک ان کا ایک بڑا مقام ہوگا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الجوف الذی لیس فیہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ وہ سینہ جس میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہ ہو، وہ ویران گھر کی طرح ہے. ویران گھر کی طرح ہے. جیسے ایک ویران گھر جس میں کوئی نہ رہتا ہو وہ بھوتوں کا، شیطانوں کا اڈا بن جاتا ہے. اسی طرح سے جس سینے میں قرآن نہیں ہے اس سینے میں شیطان اور اس طرح کے گندے چیز اس میں بھر چکے ہیں. آج تقریباً 95% معاف کیجئے گا یہ حقیقت ہے، 95% آج مسلمانوں کے سینوں میں قرآن کریم نہیں ہے. اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ حافظ قرآن بن جائیے. آپ کم سے کم ایک پارہ یاد کر لیجئے، آدھے پارے یاد کر لیجئے، 10 سورتیں یاد کر لیجئے. اور جن کو کچھ یاد بھی ہے، 2 4 5 سورتیں یاد بھی ہیں، تو ایسے پڑھتے ہیں کہ معنی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں، پروناؤنسیشن کا باضابطہ کلاس ہوتا ہے، فونٹک کا کلاس ہوتا ہے، اس کے لیے الگ سے ٹیچر لائے جاتے ہیں کہ ان کا فونٹک ٹھیک ہونا چاہیے، پروناؤنسیشن ٹھیک ہونا چاہیے، ورنہ ان کے بولنے میں غلطی ہو جائے گی. اگر کوئی بچہ اسپیلنگ کرتا ہے FISH فش بولتا ہے، بولتے رانگ ہے، غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے نے FISH کو فش کہا، فش ہونا چاہیے. ROSE کو روز کوئی بول دے، غلط ہے، ROSE روز ہونا چاہیے. انگلش پہ اس قدر محنت ہو رہی ہے. قرآن کریم کو ایسے پڑھتے ہیں بس اللہ ہی معاف کرے، وَلَضَّالِّينَ تھوڑا سمجھ میں آتا ہے، باقی کیا پڑھ رہے ہیں اللہ ہی جانے. جس طرح سے انگلش کے ورڈ کو، وہ تو بہت بات کی بات ہے، قرآن مقدس کے اندر یہ حالت ہے کہ ایک ذرے کے بدل سے معنی بدل جاتے ہیں. ایک سین ہے، ایک شین ہے، ایک صاد ہے، ایک تا ہے. الگ الگ حرف کلمات میں، الگ الگ ورڈ میں یہ جب حرف آتے ہیں تو معنی بدل جاتے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ صاد سے ہے، اس کا معنی ہے نماز پڑھیے. اور کوئی پڑھے فصلی سین سے، اس کا معنی ہوگا ذبح کیجئے، تلوار چلائیے. صاد کو سین پڑھ دیا، معنی ہو گیا ذبح کیجئے، تلوار چلائیے. میرے بھائیوں، ایک کتاب اس انداز سے پڑھنا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، جیسا کہ صحابہ اکرام نے پڑھا ہے. بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کے نزدیک انتہائی بلند ہے، انتہائی بلند ہے. انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے. کئی معصوم بچوں نے تقریریں کی ہیں، اس میں یہ واقعات اور بیانات آ چکے ہیں. میں اشارتاً کہتا چلوں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت میں میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کا دربار سجا ہوگا، پوری دنیا کے انسانیت کھڑی ہوگی. وہاں پر اللہ رب العزت حفاظ اکرام کے ماں باپ کو الگ لائن میں کھڑا کریں گے. ایک طرف مائیں کھڑی ہوں گی، ایک طرف باپ کھڑے ہوں گے. البس والداہما تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس. اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائیں گے، اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ کل قیامت میں آپ کے سروں پہ تاج رکھا جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کل قیامت میں آپ کا استقبال کیا جائے؟
ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے باپ کو نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے، لوگ ان کو دیکھ کر تعجب کریں گے، حیران ہوں گے کہ یہ کون شخص ہے۔ وہ خود بھی حیران ہوگا کہ ہمیں یہ مقام کیسے مل گیا۔ اس کے حافظ قرآن بیٹے وہ نیچے بیٹھے ہوں گے، اور باپ کہے گا اے اللہ میں اپنے بچوں سے ملنا چاہتا ہوں، ہمارے 4 بچے تھے یہاں کہیں دکھتے نہیں ہیں، وہ حافظ قرآن تھے، وہ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ ان حافظ قرآن کو بلا کر لاؤ، اس کے باپ کو نیچے مت اتارو، اس کا مقام وہاں ہے، وہ بچے اس سے ملنے آئیں گے۔ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر اس باپ کو اتنا اونچا مقام کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اس باپ نے جو قربانی دی ہے، اس خاص طور سے اس ماحول میں، جس ماحول میں ڈاکٹر بنانے کو، انجینئر بنانے کو، ماسٹر بنانے کو، ڈکیت بنانے کو، چور بنانے کو اتنا ویلیو دیا جاتا ہے کہ حافظ قرآن بنانے کو اس قدر ویلیو نہیں دی جاتی ہے۔ آج اگر کسی کا بیٹا سب سے زیادہ گھسخور بن جائے، کسی آفیسر بن جائے، آج اس کی تعریف ہوتی ہے۔ شادیوں میں پوچھتے ہیں آپ کے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ کہتا میرا بیٹا ایڈوکیٹ ہے، وکیل ہے، میرا بیٹا جج ہے۔ سائیڈ انکم کیا ہے؟ یہ سائیڈ انکم کیا ہوتا ہے؟ یعنی حرام کی کمائی کتنی ہے؟ کہتے ہیں کہ لیگل جو ہے 1 لاکھ، ان لیگل 5 لاکھ، فوراً شادی کے لیے اس کو آفر مل جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مطلب نہیں ہے دنیا سے، ہمیں مال چاہیے، اور مال کیسے بھی آتا ہو، اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، اور ایک حافظ قرآن کا کوئی احترام نہیں ہے۔ کل قیامت میں پتہ چلے گا جب ان حفاظ کرام کو اللہ بلائیں گے، ان کو عزت سے نوازیں گے، یہ لوگ لائن میں کھڑے رہیں گے اور دیکھ کے افسوس کریں گے کاش ہمارا بچہ بھی کوئی حافظ قرآن بن جاتا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم میں سے کسی کو 4 بچے اگر ہوتے ہیں، اگر کسی نے بہت تاکید کی، بہت کوشش کی اور بہت محبت سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا بھی دیا، تو خود وہ باپ بھی اس کی عزت نہیں کرتا ہے۔ آج ہمارے مدرسوں سے بچے کیوں کم ہو رہے ہیں؟ آج ہمارے مدارس سے طالب علموں کی اتنی کمی کیوں ہو گئی ہے؟ ہر انسان کا ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتا ہے، ایک اپنی عزت ہوتی ہے، آج وہ عزت ختم کی جا رہی ہے۔ ایک باپ جس کے 4 بیٹے ہوں، ایک بیٹا ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک ماسٹر، ایک حافظ قرآن، کہیں شادی میں گیا کوئی پوچھتا ہے کتنے بچے ہیں؟ 4 بچے، کیا کرتے ہیں؟ پہلے بولتا ہے ایک بیٹا میرا ڈاکٹر ہے، اور وہ بھی گورنمنٹ ڈاکٹر ہے، پٹنہ میں رہتا ہے، ایک بیٹا میرا پروفیسر ہے، ایک بیٹا میرا انجینئر ہے، اور ایک بیٹا حافظ ہی ہے۔ وہ جب بیٹا سنتا ہے اس کے سینے پہ آرے چلتے ہیں کہ آخر یہ 2 رویہ کیوں، جبکہ میری وجہ سے میرے باپ کے سر پہ تاج ملنے والا ہے۔ آپ کو تو ہونا چاہیے تھا فخر سے بولتے الحمدللہ ایک بیٹا میرا حافظ قرآن ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت و احترام بخشی ہے۔ حاکم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حاکم الاسلام قاری محمد طیب ہوں، یا بڑے بڑے اکابر ہوں، ان کی زندگیوں کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے تھے، جب ان کے بیٹے قاری طیب صاحب حافظ ہوئے، تو حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورے شہر کی دعوت کی، پورے شہر کی دعوت کی۔ لوگوں نے پوچھا کیا خوشی ہے، اتنی بڑی دعوت کیوں ہے؟ کہا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آج میرا بیٹا حافظ قرآن بنا ہے، اس کی خوشی میں ہم نے پورے شہر کو دعوت کی۔ تو جو لوگ اس کو عظمت دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک عظیم کام لیا ہے۔ الغرض میرے بھائیوں، حافظ قرآن کی عظمت و محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، یہ معمولی چیز ہے، 4 بجے 3 بجے ٹھنڈی کے موسم میں اٹھ جانا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کو بھوکے پیٹ رٹنا، اس کو یاد کرنا، جب ناشتے میں بیٹھنا تو کھچڑی اور نہ جانے کیا کیا بیچارے مجبوراً کو کھانا پڑتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ جو طالب علم ہوتے ہیں، ایک بہت اچھے مقرر ہیں، انہوں نے ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا، میں اس کو پڑھ کے بہت رویا۔ اس کو لکھتے ہیں کہ ایک حضرت مولانا دوست صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بیٹا تھا چھوٹا سا، جس کی عمر تھی 6 سال کی۔ انہوں نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے لے کے نکلے کہ بچے کو حافظ بناؤں گا۔ ان کی بیوی نے کہا کیا ظلم کرتے ہو، 6 سال کا بچہ ہے، 2 سال اور رک جاؤ تاکہ اپنا کپڑا پہننا سیکھ لے، اپنے ازار بند باندھنا سیکھ لے، پھر لے کے جانا۔ کہا کہ نہیں، کیا بھروسہ میں رہوں نہ رہوں، جب تک ہوں اس کو حافظ قرآن بنا دوں۔ بچے کا ہاتھ پکڑے ایک مدرسے میں لے کر آئے، اور مدرسے میں لا کر استاد کو کہا استاد جی یہ بچہ ہے، اس کو لے کر آیا حفظ کرانے کے لیے۔ استاد نے کہا
کہ یہاں پہ کھانے کا انتظام نہیں ہے، بچے حافظ تو بنیں گے، کھانے کا انتظام تم سمجھو۔ باپ نے سر پہ ہاتھ رکھی اپنے معصوم 6 سال کے بچے پر اور اپنے ضبط کے بندھن کو ٹوٹنے نہیں دیا، آنکھوں سے آنسو نہیں گرائے سامنے، اور کہا کہ میں تو بس قرآن حفظ کرانے لایا ہوں، کھلانے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا بیٹے جاؤ، بس تم کو حفظ کرنے لایا تھا، میں اپنا چلتا ہوں۔ باپ ادھر گیا اور معصوم بچے کے کلیجے پھٹ گئے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، باپ بھی ادھر جا کے روتا ہے، بچہ بھی ادھر روتا ہے کہ اب مجھے کون، نہ میری یہاں اماں ہے نہ میرا باپ ہے یہاں پر۔ اور معصوم بچہ آتا ہے، قرآن کریم کھولتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے حافظ بنا دے، اللہ میرے کھانے کا انتظام کر دے۔ کھانے کا وقت ہوتا ہے، سب بچوں کی باری تھی، کہیں کہیں سے کھانا آیا، سب بچے کھانا شروع کیے۔ یہ معصوم بچہ ایک کونے میں بیٹھ کے ہچکی لے کر رو رہا ہے، معصوم بچہ ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے کھانے کا انتظام کر دے۔ ہچکی کی آواز سنتی ہے، ایک بازو میں ایک عورت رہتی ہے، وہ آتی ہے معصوم بوڑھی عورت، کہتی ہے بیٹے کیوں روتے ہو؟ کہا بھوک لگی ہے۔ کہا بیٹے میرے شوہر نہیں، ان کا انتقال ہو گیا، میرا کوئی بچہ نہیں ہے، آج سے میں تیری ماں ہوں اور تو میرا بیٹا ہے، میں روزانہ تیرے لیے روٹی بنا کر لاؤں گی اور تو قرآن کریم پڑھ کے یاد کرے گا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، جب بڑے ہو گئے لکھتے ہیں کہ میں جب تک قرآن حفظ کرتا رہا، روزانہ صبح کے وقت وہ بوڑھی اماں روٹی بنا کر لا کر گیٹ پر کھڑی ہو جاتی، میں استاد کو سبق سناتا، وہ روٹی لے کر آتا، کھا لیتا، یہاں تک کہ میں قرآن کریم مکمل کر لیا۔ میرے استاد نے کہا بیٹے جاؤ اس اماں کو خوشخبری سنا دو۔ میں دوڑتا ہوا گیا تاکہ بتاؤں کہ اماں میں آج تیرا بیٹا حافظ ہو گیا۔ میں گیا کیا دیکھتا ہوں کہ اس اماں کے دروازے پہ 4 لوگ کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا اماں کہاں ہیں؟ کہا کہ اماں کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے اس تکلیف کو۔ آج بھی آپ کے مدرسے میں ایسے بچے ہوتے ہوں گے جو یتیم ہوتے ہوں گے، جن کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور صرف اس لیے آئے ہیں تاکہ حامل قرآن بن جائے، عامل قرآن بن جائے۔ آج ہماری بددیانتی کی وجہ سے، آج ہمارے غلط رویے کی وجہ سے آج مدرسوں کے بچے بیک ہو رہے ہیں، الگ لائن پکڑ رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان کی عزت کی ہوتی، احترام کیا ہوتا، تو یہ بچے حافظ قرآن بننے کے بعد کوئی اور راستہ نہیں دیکھتے، یہ قرآن کریم کو اپنے سینوں میں لے کر اپنی زندگی اور آخرت دونوں سنوارتے، آپ کو بھی سنوارتے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان بچوں کے ذریعے سے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں 10 ایسے آدمیوں کے لیے سفارش کی اجازت دیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے۔ جاؤ اپنے خاندانوں کے 10 ایسے آدمی کے لیے سفارش کرو جن پر جہنم کو واجب کر دیا گیا، تیری سفارش سے ان کو جنت دے دی جائے گی۔ وہ بچہ جائے گا لیکن وہ لوگ اس کے سفارش کے مستحق نہیں ہوں گے جنہوں نے تانے دیے ہوں گے۔ آج کوئی آدمی اپنے بچے کو حافظ بناتا ہے، کوئی رشتہ دار آتا ہے پوچھتا ہے بیٹا کہاں ہے؟ کہاں مدرسے میں پڑھتا ہے۔ ارے بھائی تم کو کوئی اور جگہ نہیں ملی کیا؟ ارے اسکول پڑھاؤ، اسے ڈاکٹر بناؤ، اسے ماسٹر بناؤ، تیرا بیٹا کہاں سے کھائے گا؟ کیوں اس کی لائف برباد کر رہے ہو؟ نعوذ باللہ، جو اللہ سور اور کتے کو بھوکا نہیں رکھتا ہے وہ حافظ قرآن کو بھوکا رکھے گا، اپنے محافظ قرآن کو بھوکا رکھے گا؟ یہ کیسی تصور ہے، کیسی سوچ ہے، کیسی گھٹیا سوچ ہے۔ ایسے لوگ کل قیامت میں جہنم کے ٹھکانے پہ کھڑے ہوں گے، امید لگائے ہوں گے کوئی ہوتا میری سفارش کر دیتا۔ مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، ایسے لوگ جنہوں نے تانے دیے ہوں گے، جنہوں نے ان کو ڈیمورلائز کیا ہوگا، ان کی بے عزتی کی ہوگی ان بچوں کی جو حافظ قرآن بننے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو روک دے گا، ان کی سفارش مت کرو، اس نے تم کو بے عزت کیا تھا، ہم اس کو بے عزت کریں گے، آج اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اگر اپنے بچے ہیں تو کم سے کم ان کو حافظ قرآن بنائیں۔ اگر نہیں ہو سکتا ہے کسی معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیے، اس مدرسے میں آئیے، کسی مدرسے میں جائیے، علماء سے پوچھیے، مدرس سے پوچھیے، آپ کے ہاں کوئی ایسا معصوم بچہ ہو جس کا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، آج سے میں اس کا باپ بننا چاہتا ہوں، میں اس کا پورا خط اٹھانا چاہتا ہوں، اسے حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کل قیامت میں وہ بچہ سفارش کرے گا تو آپ بھی اس کے سفارش کے مستحق ہو کر جنت کے ٹھیکیدار بنیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ان سے محبت کیجئے، ان کے تعلق کو سینے میں بٹھائیے اور خود بھی قرآن کریم سے محبت کیجئے، قرآن کریم سے محبت کیجئے۔ قرآن کریم سے محبت کریں گے آپ کا مقام اللہ بلند کریں گے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا بڑا چرچا سنتے ہیں ہم لوگ، 800 سال حکومت کی۔ یہ غازی عثمان شہید، غازی عثمان کون تھے؟
جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، یہ وہی شخص ہے، تاریخ میں لکھا ہے، یہ وہی شخص ہے جس نے قرآن کریم کے ایک ورق کو، ایک صفحہ کے احترام اتنی کی، اتنی عزت کی، اس قدر رویا اس کے لیے کہ اللہ نے اس کو ایسی بشارت دی کہ ایک ایسی حکومت کی بنیاد ڈالا جہاں 800 سال اسلامی حکومت قائم رہا۔ وقت کم ہے اس لیے میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ الغرض میرے بھائیوں، ایک واقعہ ضرور سناؤں گا، اکثر سناتا ہوں، بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ قرآن کریم سے محبت کے فائدے کیا ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے، یہ ایک حقیقت ہے، اور آنے والی نسل تو اللہ معاف کرے، 10 سال کے بعد شاید اب ناظرہ قرآن پڑھنے والے بھی نہیں ملیں گے۔ پورے بستی میں 5 مل جائیں بہت مشکل بات ہے، کیونکہ اب 2.5 سال 3 سال کی عمر میں انگلش میڈیم اسکول کے لیے 2.5 kg کا بچہ اور 4 kg کا بستہ پیٹھ پہ لاد کے اس کو بھیج دیتے ہیں۔ وہ کیا قرآن پڑھے گا؟ اس کو موقع نہیں ملتا۔ ہوم ورک کے نام پر اس کی زندگی کو برباد کی جا رہی ہے، اس کو طوطے اور مینا بنائے جا رہے ہیں۔ DOG ڈاگ CAT کیٹ سے اس کی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، جہاں قال رسول قال اللہ سے شروع ہوتی تھی، آج ڈاگ اور کتے اور بلی سے شروعات ہو رہی ہے اس کے لائف کی۔ آج مسلمانوں کے بچوں کے نہ کلمات یاد ہیں، نہ اللہ رسول کے نبی کے نام یاد ہیں۔ ایک افسوس کی بات، کلکتہ میرا رہنا ہوتا ہے، رہتا تھا، تو وہاں پر ایک عجیب و غریب سروے کیا گیا مدارس کے ذریعے سے کہ مسلمانوں کا سروے کیا جائے کیا حالات ہیں۔ ایک 11 سال کے بچے کو ایک اسکول میں اسٹینڈرڈ 2 کا بچہ تھا، اچھا برینین بچہ تھا، اس سے سوال کیا گیا تمہارے پیغمبر محمد صاحب کا نام کیا ہے؟ اس بچے کا نام جواب سنیں گے آپ؟ اس بچے نے کہا تھا رابندر ناتھ ٹیگور۔ مسلمان کا بچہ، اس کا باپ کا نام کچھ بھی ہو، نام یہاں بولنا صحیح نہیں ہے، مان لیجیے عبداللہ، اس بچے کا نام عبد الرحمن، اس سے پوچھا جا رہا ہے، عمر 11 سال ہے، جو انگلش میں بات کرنے پہ قادر ہے، انگلش میں اسپیچ دے رہا ہے، میتھ کے اچھے چیزیں جانتا ہے، سائنس جانتا ہے، اس سے پوچھا گیا تمہارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا رابندر ناتھ ٹیگور۔ آپ سوچئے کیا وہ بچہ مسلمان باقی ہے؟ کیا مسلمان نام ہونے سے وہ مسلمان ہوگا؟ کیا کرتا پجامہ پہننے سے جنت مل جائے گی؟ کیا مسجد کے صف اول میں نماز پڑھنے جنت مل جائے گی؟ اگر عقیدہ ہی معلوم نہیں ہے، عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، تو قیامت کی صبح تک جنت نصیب نہیں ہونے والی ہے۔ آج وہی صورتحال ہمارے یہاں ہے۔ آج ہمارے بچوں کو معمولی عقائد معلوم نہیں ہے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ہمارے نبی نے کیا کیا چیزیں ہم کو بتائی ہیں، اللہ کون ہے، اللہ کیا کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ نہیں معلوم ہے۔ الغرض میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے سینوں میں، اپنے دلوں میں قرآن کی محبت ڈالیے، کیونکہ کل قیامت میں یہی کام آنا ہے۔ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کیسے رہے۔ کل آج دنیا میں ایک عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے والا، ایک فوٹ پاتھ پہ رہنے والا، کل قیامت میں سب برابر ہو جائیں گے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ کل قیامت میں نہ فرعون کی کوئی الگ لائن ہوگی، نہ نمرود کی الگ کیٹیگری ہوگی، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، جہنم کے لائن میں کھڑے ہوں گے۔ کوئی وہاں پر پرسنلٹی نہیں ہوگا، بس وہاں پر عزت ہوگی ان کی ہوگی جو ایمان کے مضبوط وہ ہیں، عمل کے مضبوط ہیں، قرآن کے حامل ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، حفظ قرآن کی عزت کرنے والے ہیں۔ بس ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ یہ اپنا جو کلکتہ ہے، اس کے تقسیم سے پہلے، مغربی بنگال اور بنگلہ دیش کے تقسیم سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک منشی فیروز الدین نام کا ایک شخص تھا، وہ کہیں پہ افسر کے حکم سے کسی بستی میں گئے، اس بستی میں واپس آ رہے تھے تو لوگوں نے ان کو روکا، داڑھی وغیرہ تھی، بادشاہ آدمی تھے، تو لوگوں نے روکا کہ بھائی میرے گاؤں میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، آپ نماز پڑھا دیجئے، جنازہ پڑھا دیجئے، ان کا کوئی نہیں ہے گاؤں میں۔ بہرحال بہت مختصر وقت میں بات کہوں، انہوں نے جنازہ پڑھا دی، وہاں سے نکل گئے۔ اتفاق سے نگاہ پڑی کہ جیب میں جو کاغذ تھا، جس کاغذ کے لیے گئے تھے، وہ کاغذ نہیں ہے۔ احساس ہوا کہ شاید قبر کے اندر گر گیا، مسئلہ معلوم تھا، چنانچہ گئے، اجازت لی اور مٹی ہٹائی، اور اس کاغذ کو لے کے وہاں سے آنے کے لیے مٹی ہٹائی تو دیکھ رہے ہیں خوشبو آ رہی ہے۔ بڑا تعجب کیے، دیکھ رہے ہیں اس میں پھولوں کا انبار رکھا، خوشبو آ رہی ہے، بڑا تعجب ہوا آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ بہرحال انہوں نے کاغذ لیا، اس کو ڈھک دیا، تشویش ہوئی، لوگوں سے پوچھا، کہا یہ تو عام آدمی تھے، بالکل جاہل تھے، کھیتی کرتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ کہا نہیں، کوئی راز کی بات ہے۔ چنانچہ ان کے گھر پہ گئے، ان کی بیوہ خاتون تھی، بوڑھی،
سائیڈ میں کھڑے ہو کے پردے میں پوچھا کہ اماں جی آپ بتائیے کہ جو صاحب انتقال کیے چچا جی ان کا معمول کیا تھا، یہ زندگی کیسے شروع کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، عام آدمی تھے، ہل وغیرہ چلاتے، کھیتی کرتے تھے۔ کہا نہیں کوئی تو بات ہے، بتائیے آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں ایک چیز رکھی ہے اور صبح کو اٹھتے منہ ہاتھ دھو لیتے اور اس کو کھول کے بولتے یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، پھر اس کو چوم کر رکھ دیتے تھے۔ انہوں نے کہا لے کر آئیے، دیکھا تو قرآن مقدس تھا۔ یعنی پڑھنا تو نہیں جانتے تھے لیکن یہ یقین ہے اور یہ ایمان تھا ان کا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے محبت اور اس کے سچے ہونے پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اس محبت سے بولا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بشارت اور خوشخبری دی۔ بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں قرآن مت پڑھیے خالی محبت کر لیجیے، قرآن چھوڑ دیجیے خالی محبت کر لیجیے، کام نہیں چلنے والا ہے۔ قرآن کریم آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ جس طرح سے انسان کے لیے نماز فرض ہے، اسی طرح سے قرآن کریم اتنا پڑھنا اس پر ضروری اور فرض ہے جس سے اس کی نماز درست ہو جائے۔ بہرحال حضرت تشریف لا چکے ہیں، اساتذہ کے سامنے شاگردوں کا بولنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سبوں کو عمل کی توفیق دے، اور اس مبارک موقع پر ہم لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو جو حفظ قرآن کیے ہیں، اللہ اس عامل قرآن بھی بنا دے، کیونکہ جتنی بشارتیں قرآن کریم کے حفظ پر ہے وہ بشارت عمل کرنے کے بعد ہے، صرف حافظ بن جانے سے نہیں ہے۔ حافظ بن کر عامل قرآن، اس کے حلال کیے ہوئے چیزوں کو حلال سمجھنا، اس کے حرام کیے ہوئے چیزوں کو حرام سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، تبھی یہ سب بشارتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس ادارے کو اللہ روز افزود ترقیات سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خیر کے بڑھنے پلنے بڑھنے کے ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو روز افزود ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور جو لوگ حاضر ہوئے اللہ سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی ہے پڑھ لیں۔ سبھی اللہ سنتوں سے خالی ہو گئے۔